الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 130 یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وآتيوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملین۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ آل عمران پچھلے رکوع کے اندر غزوہ احد کے حوالے سے اور اس کی صف بندی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور سپہ سالار اسلامی فوجوں کو ترتیب دینا اور منافقین کا اس موقع پر بہانہ بنا کے کہ ہماری بات کو کوئی ترجیح نہیں دی گئی، لہذا ہم واپس جا رہے ہیں، اب اس سارے ذکر کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک بظاہر جنگ سے غیر متعلقہ بات لیکن حقیقتاً اس کا جنگ کے ساتھ، جنگ کے اندر اس کردار کا فعال اور بھرپور حصہ ہونا، اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اللہ وحدہ لا شریک نے صرف دو موقعوں پر، ایک تو جہاں اللہ وحدہ لا شریک نے مال خرچ کرنے کی بات کی ہے، سرمایہ کو مفاد عامہ یا رفاع عامہ کے طور پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں سود کا ضرور ذکر کیا، ربا کی بات کی ہے، اور دوسری جگہ عمومی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جہاں اللہ عز و جل نے جہاد اور قتال کی بات کی ہے، وہاں ربا کو ضرور زیر بحث لائے۔ وہ اس لیے کہ سرمایہ کسی بھی کاز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی نصب العین کے لیے اور کسی بھی جماعت کو اور اس کے نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے تمام اکائیوں کی طرح کہ اچھی فوج ہو، طاقتور لوگ ہوں، جذبہ ایمانی سے سرشار ہوں، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اسلحہ بھی ہونا چاہیے۔ ہر زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کی بات اللہ نے کی ہے کہ گھوڑے تمہارے تیار ہونے چاہیے،
جنہیں تم نے باضابطہ میدان جہاد کے لیے تیار کیا ہو۔ اور پھر 30ویں پارے کے اندر دیکھیے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، وہاں گھوڑوں کی اور ان کی اداؤں کی اور ان کے کھروں سے نکلنے والی چنگاریوں تک کی اللہ وحدہ لا شریک نے قسم کھائی۔ یہ اس زمانے کا بہت بڑا ہتھیار تھا، اور آج کے زمانے کے جو بھی ہتھیار ہیں یہ گھر بیٹھے تو نہیں بنیں گے، اور نہ ہی خواہشات کے ساتھ یہ طیارے اواکس ہوں یا F-16 ہوں یا دیگر جنگی طیارے ہوں، اس کے لیے بے پناہ مال چاہیے، بہت زیادہ سرمایہ چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ تو جنگی بات ہے نا، لیکن حالت امن کے اندر ہیں، اللہ کے دین کے پرچار کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تو ظاہر ہے کہ جدید ترین وسائل آپ اختیار کریں گے۔ کاغذ ہے، قلم ہے، میڈیا ہے، اور کتابیں ہیں، رسائل ہیں، جرائد ہیں، یہ ساری چیزیں مال چاہتی۔ اور اگر ایک آدمی مال ہی کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لے، جیسا کہ سود خور کرتے، یعنی آپ کسی بھی سودی کاروبار کرنے والا فرد ہو یا ادارہ ہو، ان کے رویے کو ذرا آپ دیکھیں گے نا، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یعنی ایسی جھونکیں اور اس طرح کے بچھو کہ جو خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لینے کے باوجود ان کی ہرس، ہوس، طمع، لالچ اور دماغ کے اندر پایا جانے والا خلجان ختم نہیں ہوتا۔ ہر لمحہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی انسان کے کپڑے کیسے اتروائے جا سکتے ہیں، کسی کے مکان پر یا جائیداد پر یا کارخانے پر یا کسی ملک پر۔ اب تو معاملات تو اور بھی پھیل گئے۔ اس زمانے کے اندر تو صرف افراد ہی اس طرح کے کام کرتے تھے کہ تاکہ افراد کو اپنے زیر دست رکھیں، لیکن آج کیا ہے؟ IMF، ورلڈ بینک اور یہ بہت بڑے مالیاتی ادارے جو دنیا کے یہودی اور عیسائی سرمایہ داروں نے قائم کر رکھے ہیں، ذرا ان کا چارٹر پڑھ کر دیکھیے، اور ملک جن کو وہ قرض دیتے ہیں ان کے ساتھ ان رویے کو ذرا سامنے رکھیے کہ کسی بھی غریب ملک کو پیسہ دیتے ہیں تو پہلے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ آپ پیسے ادا کیسے کریں گے۔ تو لامحالہ وہ کہتے ہیں کہ اپنی عوام پر فلاں ٹیکس لگائیں گے، فلاں مہنگائی کا بوجھ ان کے اوپر ڈالیں گے، فلاں جو رعایت حکومت دے رہی ہے اس رعایت کو ختم کریں گے، اور مفاد عامہ کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے کیونکہ آپ سے پیسے لینے کے بعد ہم نے آپ کو سود بھی ادا کرنا اور رقم بھی ادا کرنی۔ اور یہ جو بنیہ اس وقت کام کرتا تھا، آج بین الاقوامی بنیہ، خواہ امریکہ کی شکل کے اندر ہو، یورپی یونین کی شکل کے اندر ہو، یا کسی اور مالیاتی ادارے کی شکل کے اندر ہو، آپ اس کا کردار دیکھیے کس قدر گھناؤنا اور بھیانک ہے کہ جس کا تصور کرنے سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ لوگ انسانوں اور بلکہ انسانوں کی نسلوں کا اور پوری دنیا کا خون نچوڑتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، ہم تو ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے، ہم تو ان کے علاقوں کے اندر ترقیاتی منصوبے بنانے والے، سڑکیں قائم کرنے والے اور دیگر منصوبے جو ان کے عوام کے لیے فائدہ مند ہو وہ بنانے والے، ہم اس سلسلہ میں ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ حاشا وکلا، یہ ایسی بات نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بطور خاص اس بات کو ذکر کیا کہ دیکھیے یہ سود جو ہے نا، اس سے ایک گھر کا ہی فائدہ ہوگا، اور وہ وہی گھر ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں، اور نقصان بالآخر اسی کا ہوگا جو غریب ہے، وہ غریب سے غریب تر ہوتا جائے گا۔ 100 پر 10 روپے، پھر اگلے سال 110 پر پھر 12 روپے، پھر 3-4 سال کے بعد 100 کے دگنے ہو جائیں گے، اس کی جائیداد تمہارے قبضے کے اندر آ جائے گی۔
اس کا گھر تمہارے ہاتھ کے اندر آ جائے گا، اس کی تجارت اور اس کا کارخانہ، اس پر تم مالک بن پر بیٹھ جاؤ گے، حتیٰ کہ وہ اپنی بیوی اور بچے اور اپنے جسم کے اعضاء تک بیچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں جو بات کی ہے، اس کو ذرا بطور خاص دیکھیے کہ جب بھی انفاق کی بات ہوگی، جب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کی بات ہوگی، اور جب بھی جنگ کی بات ہوگی، جہاد کی بات ہوگی، قتال کی بات ہوگی، وہاں سود کا اللہ وحدہ لا شریک یقیناً ذکر فرمائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جہاد، جہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ تیرے راستے کے اندر میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی جان جب ایک آدمی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، پھر اس کا مال اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ساری چیزیں زندگی کے ساتھ، جب انسان خود زندہ نہیں رہنا چاہتا، ایک خاص مقصد کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہے، جب وہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہے، تو کیا اپنے مال پر سام بن کر بیٹھے گا؟ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ جہاد کرنے والا اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے مال کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنی صلاحیت کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے، اپنے وقت کا بھی نذرانہ پیش کرتا ہے، گویا کہ زندگی کے تمام تر پہلو جہاد کے اندر جو شامل ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجیے کہ جسے جان عزیز ہے، یقینی بات ہے کہ مال بھی اسے عزیز ہوگا، اور جو مال پر جان دیتا ہو، کیا وہ اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکے گا؟ وہ تو ہر لمحہ کیلکولیٹر کی طرح، حساب دان کی طرح ہر وقت گنتی کے اندر لگا رہے گا کہ 100 کے 20 ہو گئے، اور 20 کو اگلے برس جب وہ نہیں دے سکے گا تو پھر کس طریقے سے میں نے اسے حاصل کرنا ہے، اور کیسے اسے ہتھیانا ہے، اور کیسے اس کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، اور کیسے پھر میں نے اپنی مرضی کی شرائط، خواہ عزتوں کی کا گروی رکھنا ہو، یا ان کے اثاثوں کا گروی رکھنا ہو، یا ان کی اور باقی جائیداد کا اور مال کا گروی رکھنا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر کعب بن اشرف کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اسے جب کہا گیا کہ پیسہ چاہیے، کوئی ہماری ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی پیسہ تو میں تمہیں دوں گا، لیکن میرے پاس تمہاری کوئی چیز تو ہونی چاہیے۔ اب لکھت پڑھ کا رواج نہیں تھا، اس نے کہا کہ اپنی جو عورتیں ہیں، جوان عورتیں، وہ ہمارے پاس گروی رکھتے۔ یعنی اس قدر بے غیرتی کا، بے حیائی کا، اور فحاشی کا اور عیاشی کا یہ سود جو ہے وہ سبق دیتا ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں یہ بات فرما دی کہ سود در خود نہیں تھا۔ اب اس سے بعض لوگوں نے یہ بات نکالی کہ سود در سود کھانے سے اللہ نے منع کیا، سود کھانے سے منع نہیں کیا۔ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس زمانے کی جو ایک مروجہ صورت تھی، اس کی شکل تھی، اس کی شناعت کو اور اس کی قباحت کو اور اس کی گندگی کو اللہ نے واضح کرنے کے لیے بات کہی ہے۔ سود تو مرکب بھی حرام ہے اور مفرد بھی حرام۔ اگر جمع در جمع نہ ہو، سود در سود نہ ہو، تب بھی یہ حلال نہیں، بلکہ اس کے تو اتنے گھنونے درجات ہیں کہ آپ روایات پڑھ کے دیکھ لیے کہ بیان کرتے وقت شرم آتی ہے کہ زندگی کے اندر انسان اتنی گندگی اور غلاظت کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جس قدر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ سود خور جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اور یہ ادنا ترین درجہ ہے۔ یعنی اگر اس کے کچھ درجات کیے جائیں، وہ 70-72 درجے، اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کا اور زنا کا مرتکب ہو جائے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے اوپر والا، اس سے اوپر والا، اس سے اوپر والا، اور سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ یعنی گویا کہ آخری درجہ کچھ اس قدر قبیح ہے کہ انسان ان الفاظ کا اعادہ کرنا، اپنی زبان پر لانا اسے زیب نہیں دیتا۔ تو بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی کتاب مقدس کے اندر، اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو ممالک یہ کاروبار کرتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آنے والی نسلیں، 20-25 برس کے بعد پیدا ہونے والی ہمارے ملک کی جو نسل ہے، وہ آج بھی امریکہ کے ہاتھ، ورلڈ بینک کے ہاتھ اور دیگر مالیاتی اداروں کے ہاتھ گروی پڑی ہوئی۔ یمی اس نے دنیا کے اندر آنکھیں نہیں کھولی، اور یہ بدقسمتی اور بے بسی کا اندازہ کر لیجئے کہ خود ہی ہمیں الٹے سیدھے راستے دکھا کر
اور پھر ان راستوں پر خرچ کرنے کے اندر ہمارے شاہانہ اخراجات کروائے جاتے ہیں، غیر ترقیاتی اخراجات کروا کے